علیکم کیپٹن ارسلان صاحب جی میں کچھ حقائق آپ کے سامنے جو ہے نا رکھنا چاہتا ہوں کہ سر میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ یار آپ کی رسپیکٹ کروں، آپ کی عزت کروں. ہم لوگوں نے جتنی عزت کی نا، آپ کی رسپیکٹ کی، سر کر کے آپ کو سر پہ چڑھایا، لیکن اس کا آپ نے جو صلہ دیا ہے نا، آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا وفادار رہا ہوں. آپ کو جس بندے نے ایک سہارا دیا، سیف الرحمان جیسا معزز شخصیات، شاید دنیا میں ایسا بندہ نہ ہو، لیکن آپ جیسے غداروں نے اس کے پیٹ میں بھی چھرا کھونپ دیا. کیا اس نے آپ کو عزت نہیں دی؟ مجھے یہ بتائیں. اس بندے نے، سیف الرحمان نے، وہ مخلص ہے، آج بھی میں کہتا ہوں مخلص ہے، دنیا کہتی ہے، میڈیا کہتی ہے، لیکن آپ جیسے غدار، کالے بھیڑیے، وہ جو کہتا ہے نا کہ کالے بھیڑیے، وہ ان میں سے آپ بھی ہیں. سمجھ میں نا؟ اور بھی بندے ہیں، لیکن میں فی الحال آپ کو نامینیٹ کروں گا اس لیے کہ اب میرے سامنے آپ ہیں. سمجھ میں نا؟ اور اس کے پیٹ میں چھرا کھونپ کے، سمجھ میں نا، اس کی کمپنی کو نقصان دینے والا آپ ہیں. سمجھ میں نا؟ آج وہ بندہ بہت ہی مشکلات کی زندگی گزار رہا ہے. سمجھ میں نا؟ اور آپ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. میڈیا بھری ہوئی ہے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ تو ایس آر جی کے بڑے بڑے نعرے لگاتے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر بکوائے، آپ بھول گئے. اس میں بھی شامل ہوں. اور آج آپ نے مجھے گھر سے بے گھر کر دیا ہے، وکاری بنا دیا ہے. ہمیں ایک روڈ کے فٹ پاتھ پہ جو نہ لانے والا آپ ہیں. تو یہ میں زندگی نہیں بھلا سکوں گا. اتنی بیہودہ حرکت یار. تو نے چلو میرے پیسے تو ہڑپ کر لیے، ٹھیک ہے، میری آئی ڈیز بھی بلاک کر دی، ٹھیک ہے. جو میری ٹیم تھی اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جو کیا اچھا نہیں کیا، کیونکہ میں ایک لیڈر ہوں اور میری کچھ ٹیم تھی، اور میری ٹیم میں وہ معزز بندے تھے جو ان کو آپ نہیں جان سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ جب میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ نے ہماری آئیڈیاں بند کیوں کی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آئیڈیا اوپن کر لیتے. میں نے کہا سر ہم نے پیسے دیے ہیں، آپ ہماری آئی ڈیز کو اپ گریڈ کریں. آپ نے اس بات پہ مکر کے آپ نے کہا بھائی پیسے ہی نہیں دیے، میں نے تو گفٹ ڈالر دیے. ارے بھائی تو کہاں سے اتنا سخی مجاہد مرد آ گیا؟ جو میں آپ کی ڈاؤن لائن لنک میں بھی نہیں تھا، تو آپ نے مجھے کہاں سے اتنے گفٹ دے دیے؟ اور تو آج مکر رہا ہے کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ارسلان صاحب، آپ قسم کھا کر کہیں B4U کے جب آپ لیڈر تھے، کسی بندے نے بھی کیا آپ کو چیک دیا تھا؟ اسی اعتماد پہ پیسے دیے تھے کہ یار یہ کمپنی بہت اچھی ہے، اور آپ لوگوں جن لوگوں نے پیسے دیے سب نے بائنڈ دیے تھے. کچھ بندے تھے، لیکن بینک والا تو سسٹم نہیں تھا، لیکن بائی ہینڈ سسٹم تھا. اور یہاں BRV کے اندر بھی یہی سسٹم چلتا رہا کہ لوگوں نے جو نا اس اعتماد پہ آپ کے اوپر اعتماد کیا اور آپ کو بائنڈ پیسے دیے، جن کے تھرو جو ہے نا آئی ڈیز بنی. اور آپ نے کیا کیا آگے؟ جو کیٹاگرائز بنائی، کیٹاگرائز میں آپ نے کیا کیا؟ کیٹاگرائز کے اندر آپ نے لا کے پیچھے یہ کہا کہ جو بندہ 20,000 40,000 60,000، یعنی اگر ایک کیٹاگرائز میں آنا چاہتے لا کے پیچھے 7,000، تو اس کو 60,000 جمع کرانے. لا کے پیچھے اگر فرض فار ایگزامپل ایک بندے نے ₹1,00,000 جمع کرائے، تو وہ کیا کرے بیچارہ؟ ابھی ان لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے، ظاہر کے لیے پیسے نہیں ہیں یار. آپ تو بات کر رہے تھے نا پیسے دینے کی. چلو میرا تو نے نقصان کر لیا، میری آئی ڈیز بند کر لی، اور مجھے تمام گروپ سے لیفٹ کر لیا، کیونکہ میں بولنے والا تھا، حق سچ کی بات کرنے والا تھا، اور تو نے مجھے لیفٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو وہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا. میں آتا ہوں اس بات پہ کہ آپ نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے نا، آپ نے جو ہے نا مجھے یہ میرے ساتھ دھوکہ کیا. یہ پیسوں والا 30 لاکھ ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیسے کے اوپر جس کے اوپر جو ہے نا مطلب عزت کے اوپر داغ لگے. وہ عزت کا داغ کیا تھا؟ تو نے کیا کھیل کھیلا کہ 4 بندوں کا سہارا لے کر جب آپ نے مجھے کہا ارسلان صاحب آپ کے ساتھ ہوں، جب میں نے آپ کو کہا کہ سر پلیز آپ جو ہے نا آپ نے خود میرے ساتھ رابطہ کہ یار آپ کی آئی ڈیز بنا لیتے، سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کی جو ہے نا یہ ایک علیحدہ گروپ بنا لیتا ہوں، آپ کے گاؤں کے جو بندے ہیں، معزز بندے ہیں، تو آپ کا جو ہے نا ایک آپ ٹیم لیڈر ہیں، آپ کا ایک علیحدہ گروپ بناتا ہوں. چلو بن گیا. تو آپ نے کیا حرکت کی؟ اس کے بیچ میں
جو اثر و رسوخ والے بندے تھے، پاور والے بندے تھے، ان کو آپ نے استعمال کیا، ان کو بیساکھی بنا کے تو نے اس گروپ میں ایڈ کر دیا۔ تو جب میں نے آپ کو ارسلان صاحب ریکویسٹ کی کہ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ یہ آپ ٹیم لیڈر ہیں، یہ آپ کی ٹیم کے لیے میں نے یہ ایک گروپ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہی ریکویسٹ کی کہ یہ بندے جو ایڈ کیے یہ کون ہیں۔ پھر ان سے میں نے مخاطب ہو کے بھی یہ بات کی تھی کہ پلیز اگر آپ معزز لوگوں میں شامل ہیں، بڑے لوگ ہیں، تو آپ اپنا تعارف کرائیں یا میرے گروپ سے لیفٹ ہو جائیں، کیونکہ میں ایک لیڈر ہوں۔ تو کوئی نہیں بولا، لیکن کیا ہوا، جب باتیں شروع ہوئی تو مکر گیا اور تو نے بہت ہی گھٹیا باتیں کی، بہت ہی بدتمیزی کی باتیں کی ارسلان صاحب۔ اور جب آپ کو پتہ لگا کہ یہ مرد مجاہد پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو نے کیا بے غیرتی کی، تو نے مجھے گروپ سے ہی لیفٹ کر دیا۔ اور آپ نے پھر پیچھے وار جو کیا نا میرے ممبران کو، جو آپ کے ساتھ گروپ میں ایڈ تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ لگے رہے، ان کو بہت آپ نے بزدلانہ حرکت کی، ان کو گالم گلوچ آپ نے بہت ان کو دبایا اور دھمکایا۔ سمجھ میں نا، اس طرح نہیں ہوتا ہے یار۔ تو نے اتنا پڑھا لکھا بندہ یار، آئس پڑھانے والا، اور ایسا دھوکا یار میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں یار، تو ایسی حرکت کرے گا۔ 30 لاکھ کے پیچھے تو نے جو نا اپنا ضمیر گنوا دیا یار۔ چلو یہ تو آپ نے میرے ساتھ کر لیا نا، اور آپ نے جو جس بندے کو استعمال کیا، اجمل کو، آپ کو یاد ہے ارسلان صاحب؟ اگر یاد نہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے ارسلان۔ میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ وہ بندے ہیں، آپ دونوں جو ہے نا B4U کے نعرے لگاتے تھے، آپ کہتے ہیں ہم جھنڈے گاڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ باتیں تو کرتا تھا۔ آج تو نے جو ہے نا سیف الرحمن صاحب کے پیٹ میں جو شرح کھونپ کے اس کی مطلب یہ آپ نے کمپنی کو جو نقصان پہنچایا، یہ تجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حقائق تو بہت ہیں یار، کیا کیا آپ کو میں بتاؤں۔ اور آپ نے کیا کیا، سخی بنایا، سارے تو باقی تو خاموش تھے، کیونکہ اور وہ سمجھدار لوگ تھے جو آپ نے جن کو ایڈ کیا تھا نا، وہ سمجھدار اور عزت دار لوگ تھے، ان کو پتہ تھا۔ کیونکہ اگر آپ ان کو بیساکھی بنا رہا تھا، استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اس لیے خاموش تھے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 4 دن پہلے اس کے ساتھ کیا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک اجمل صاحب، نام تو نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں بس دکھ کے آنسو رو رہا ہوں کہ اس بندے نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام کی، اس نے گالیاں دی۔ میں جو بات ہے، جب میں سر پہ کفن باندھ لیا نا میں ابھی نہیں ڈروں گا، میں جو حقیقت ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑوں گا، آپ کے حقائق آپ کو سامنے جگاؤں گا، بتاؤں گا کہ یار دیکھو، آرمی کے روپ میں ریٹائر ہونے کے بعد کیا، چلو جب حاضر تھے آپ کو ایک کیا ملا، پاور ملا، رینک ملی، اور آرمی نے آپ کو کیا عزت دی، جب آپ ریٹائر ہوئے تو ساتھ جو ہے نا آپ کو پیسہ بھی دیا، جب آپ کو پاور بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا، اور آپ کو کیا یہ بھی سند ملی کہ آپ جو مائیں بہنوں کو گالیاں بھی دیں، کیا آپ کو یہ تربیت دی گئی تھی، یا پوری دنیا میں نام آئے، تو نے جو نا ایسی حرکت کی ہے جو سب کو جو نا سب کا سر جھکا دیا شرم سے یار۔ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی اجمل صاحب، آپ نے گالیاں کیوں دی یار؟ آپ کو جب حقائق کا پتہ نہیں تھا، آپ یہ تو تیرا بیڑا جو ہے نا گرک جو ہے نا اس نے کیا ہے، یہ جو تیرا بیڑا گرک ہوا ہے نا، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اپنا ارسلان صاحب، جس کا تو سہارا بن رہا تھا، اس نے تجھے CEO بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے وائس چلائی تھی، وائس میرے پاس مجھے میسیج بھیجا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا میرے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، میں ان کو بھیک دیتا ہوں، سمجھ میں نہیں، یہ اس طرح کی بات کی تھی۔ تو آپ بھی اس گروپ میں شامل تھے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ لوگوں کے بھیک پہ نہیں پل رہے ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کے جو نا بھیک پہ پل رہے ہو۔ تو یہ تو ایک وائس میں نے آپ لوگوں کو بھیج دیا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا جگانا تھا کہ یار اس طرح ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ، یہ بہت بڑی حرکت کر رہا ہو۔ چلو میں اس وقت مطلب ایک غریب آدمی ہوں، مطلب یہ کہ غریب ہوں لیکن عزت دار ہوں، غیرت مند ہوں۔ آپ نے جو گالیاں دی ہیں نا، اور مجھے اکیلے کو نہیں دی ہے۔ میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ختم کر رہا تھا لیکن مجھے ابھی یاد آ گیا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو نے مجھے دھمکی دی میرے ممبروں کو کہ یار میرا یار ہے، میں یہ کر لوں گا، تو نے دھمکیاں دلائی مجھے یار، تو نے مجھے دھمکیاں دلائی ہیں۔ یاد رکھ لینا کیپٹن ارسلان صاحب، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل مجھے کوئی بھی نقصان ہوا، مجھے تکلیف پہنچی، خدا کی قسم، اور اس کے جواب دار جو ہے نا آپ
ارسلان تجھے کہہ رہا ہوں، اور اجمل ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو حرکت کی ہے اور دھمکیاں دی ہیں نا، میں ڈرنے والا نہ ہوں، ڈرنے والا کیوں نہیں ہوں، میں حق سچ پہ ہوں اور حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا۔ دوسرے نمبر پہ میں ایک بلوچ خاندان کا ہوں، تو نے بلوچ خاندان کو للکارا ہے۔ یہ جو میری ٹیم ہے نا، چند بندے ہیں، مطلب اور بھی ممبر ہیں مطلب دوسری قوموں کے، لیکن زیادہ تر مطلب اگر میرے 20 ممبر ہیں، 16 ممبر ہیں، تو اگر اس میں سے 4 ممبر چلو اور ہوں گے تو باقی جو نا میرے ایک خاندان کے ہیں۔ تو نے بلوچ خاندان کو للکارا ہے بھائی، تجھے یہ پتہ نہیں ہے تو میں کس کو گالیاں دے رہا ہوں یار؟ ایسی حرکت کیا آپ کو اپنی والدہ محترمہ نے، مجھے تو اللہ نے ادب سکھایا، اپنی ماں نے ادب سکھایا، میں ابھی بھی یہ بات کروں گا، اگر زندہ ہے تیری والدہ اللہ اس کو عمر دراز کرے، اگر چلی گئی ہے تو اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ یہ کوئی ماں ایسی نہیں کرتی ہے، لیکن تو نے جو حرکت کی ہے تو بہت ہی بیہودہ حرکت کی ہے۔ آپ کو اللہ پاک ہدایت دے، لیکن آپ لوگوں نے جو ہمیں خون کے آنسو رلائے، آپ لوگوں نے جو کیا ہے نا، بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور پیسے اور پاور کے زور پہ 4 بندوں کا سہارا لے کے دھمکایا ہے۔ ارے بھائی یہ بات تو کہہ رہا ہے، یہ جس بلوچ خاندان تک یہ بات پہنچی ہے نا، ان سب نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، خدا کی قسم۔ تو یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے 4 بندوں کی، اگر یہ بات کرا تو میں سب کے سامنے یہ میں اپنا پورا خاندان کٹھے کر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں تو کتنا طاقتور ہے۔ لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا ہوں یار، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ بلوچ وہ ہوتا ہے جو اپنے حق کی خاطر لڑتا ہے، اپنی حق کی خاطر جان دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا ہے، سمجھ میں نا؟ اور تو مجھے دھمکیاں دلوا رہا ہے، اور کچھ حقائق اور بھی ہیں، لیکن میں بعد میں جو ہے نا ایک کلپس بناؤں گا جو تجھے میں تیری ٹیم کے بارے میں حقائق بتاؤں گا، تو کیا حرکتیں کر رہا ہے اور تجھے وہ نہیں کرنی چاہیے۔